अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? और सियासी रंग कैसे कैसे बदल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप जानते हैं कि आई के न्याज़ी जो हैं चेयरमैन पीटीआई, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बड़ी धूमधाम से पॉलिटिक्स की। और आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर इन्होंने कामयाबी हासिल की, जैसे तैसे भी की। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई, जो भी है, चाहे जेन्युइन हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो उसके अंदर, लेकिन बहरहाल वो वज़ीर आज़म तो बने। और पौने 4 साल, 3.5 साल, पौने 4 साल उन्होंने हुकूमत की। लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी, जिन्होंने वोट दिए उनकी तवक्कुआत थी, जिन्होंने नहीं दिए उनकी भी तवक्कुआत थी, क्योंकि इनके दावे बहुत बड़े बड़े थे। और फिर वो तब्दीली के दावे, नया पाकिस्तान के दावे, रियासत मदीना के दावे, गवर्नर हाउस को ढाने के दावे, सदर को प्रेसिडेंसी को यूनिवर्सिटियां बनाने के दावे, ज़मीन आसमान मिलाने के दावे, और 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, और रिश्वत सिरे से ख़त्म, 200 अरब डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हुए मुल्क में लाने के बहुत बड़े बड़े दावे। लेकिन जो 3.5 पौने 4 साल इनका दौर हुकूमत था, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। किसी को तब्दीली का चांद नहीं देखा, किसी ने नया पाकिस्तान का चांद नहीं देखा, किसी ने रियासत मदीना का चांद नहीं देखा। और नतीजे के तौर पे वो बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, गैर मकबूल हो गए थे। फिर यूँ हुआ कि उनको हटाया गया इन हाउस तब्दीली के ज़रिए। और फिर देखें, पब्लिक के अंदर उनके लिए, उनसे मोहब्बत, उनसे हमदर्दी, उनसे वफ़ादारी, उनकी हिमायत का एक तूफ़ान उठा, एक वेव उठी। और फिर वो देखते ही देखते पॉपुलर, बहुत पॉपुलर, इतने पॉपुलर पहले कभी भी नहीं थे जितनी पॉपुलैरिटी उनकी अब नज़र आने लगी। अब ये जो पॉपुलैरिटी है, इस पॉपुलैरिटी ने उनका दिमाग भी आसमान पे पहुंचा दिया। और फिर वो ये समझने लगे कि वो नागज़ीर हैं, वो समझने लगे कि वो अनडिफीटेबल है, वो समझने लगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो है उन जैसी शख्सियत कोई पैदा ही नहीं हुई। और फिर इसी कह लें कि ज़ुहम के अंदर, इसी एरोगेंस के अंदर, इसी कॉन्सीटेडपन के अंदर, इसी आप कह लें कि तकब्बर के अंदर, वो फिर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर फिर बहुत गलत फ़ैसले किए, बहुत गलत रवैये इख्तियार किए। आप जानते हैं, उन्होंने कौमी असम्बली से अपने मेंबरान को इस्तीफ़े दिलवाए, उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ीं, अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ीं। और फिर इस्तीफ़े वापस लेने की कोशिश करते रहे कि इस्तीफ़े कहीं कबूल ना हों और हमारे लोग दोबारा जाके बैठ जाएं, और ये उसी तरह हो जाए कि जैसे उन्होंने पिछली असम्बली के अंदर किया था। 2013 के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बली के दौरान जो उन्होंने किया था, उन्होंने रिपीट करना चाहा, लेकिन इस बार शायद वो रिपीट नहीं कर पाए। बात सिर्फ इतनी है। देखिए, तकब्बर जो है, एक इंसान का जो तकब्बर है, एक इंसान की जो एरोगेंस है, एक इंसान का जो कॉन्सीटेड पन है, ये सारी चीज़ें, एक इंसान का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कभी भी इसके, आप कह लें कि कभी भी इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आए, किसी दौर के अंदर भी नहीं आए। और वक्ती तौर पे एक इंसान विन करता हुआ नज़र आता है। और फिर वही एरोगेंस थी, वही तकब्बर था कि जिसकी वजह से, एक कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं, एक टिपिंग पॉइंट आया। ये टिपिंग पॉइंट जो है, ये 9 मई का टिपिंग पॉइंट था। इस 9 मई के टिपिंग पॉइंट के अंदर जो है, वो यूँ हुआ कि जी वो फिर अजीब व गरीब किस्म का वाक़या हुआ। जो लोग उस वायलेंस के अंदर शरीक थे, जो रॉयटिंग के अंदर शरीक थे, उन लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिक करना शुरू किया। एविडेंस थी और उसमें सीसीटीवी फुटेजेस थी, और वो सारों पिक करना शुरू कर दिया। और फिर नतीजा ये निकला कि अभी तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई इनके लिए निकलने वाला नहीं है। बात यह है कि जब ये 9 मई को इनको गिरफ़्तार किया गया, तो इनसे कहा गया कि जी आप ये जो 9 मई और 10 मई की जो वायलेंस है, आप इसकी मज़म्मत करें। तो इन्होंने कहा कि देखें, मज़म्मत तो उन्होंने नहीं की, लेकिन कहा कि अगर मुझे दोबारा अरेस्ट किया गया तो यही रिपीट होगा। मेरा सवाल यह है, अगर आपको दोबारा अरेस्ट किया जाता है, क्या वाकई ये रिपीट होगा? ये रिपीट होने वाला अब कभी नहीं है, इसलिए कि हर एक चीज़ का एक कह लें कि नुक्ता उरूज होता है, हर एक चीज़ का एक टिपिंग पॉइंट होता है। आप वो टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ये समझा, आप जिनके ख़िलाफ़ आपने तोपों के ज़बरदस्त किस्म की बमबारी की, आपने
پہلے آپ نے قمر جاوید باجوہ تو گلٹی بھی تھا، اور اس کے شاید ایک سے زائد گلٹس ہوں گے، اور اس کا ایک یہ بھی گلٹ تھا کہ وہ آپ کو اقتدار میں لانے کے اندر اس نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ آپ کے لیے بیرون ملک سے پیسے لانے، آپ کی حکومت کے لیے بیرون ملک سے پیسے لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بات صرف اتنی سی ہے۔ دیکھیے پھر بالآخر اس کو آپ نے کتنا رسوا کیا۔ اس کو پہلے آپ نے 3 سالہ کی پوری 3 سال پوری نئی ٹرم کی آپ نے ایکسٹینشن دی۔ آپ اس کے حق میں کیسے کیسے قصیدے پڑھتے رہے، لیکن جب اس نے آپ کی حکومت کو بچانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ سیاستدان ہو، وہ بھی سیاستدان ہیں، آپ کھل کے کھیلیں، میں اس میں اپنا کردار ادا کرنے والا نہیں ہوں۔ بات یہ ہے جب اس نے آپ کو بیل آؤٹ نہیں دیا تو پھر آپ نے اس کے خلاف وہ سب کچھ کیا۔ بہرحال آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے صحیح کیا، لیکن آپ نے جنرل عاصم منیر کی ترقی کے راستے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی، آپ کو ناکامی ہوئی۔ جب وہ بن گئے اس کے بعد پھر آپ نے بھرپور بمباری کی، آپ نے ان کے آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کا، آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کیا، ہر وہ الفاظ استعمال کیے کہ جو آپ کر سکتے تھے، لیکن پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آپ کے جو فالوورز تھے ان کے اذہان کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر ایک ایسی زہر بھر دی گئی کہ جس زہر کی وجہ سے وہ ملٹی کی انسٹالیشنز جو تھیں، شہداء کی یادگاریں جو تھیں، جناح ہاؤس جو تھا، GHQ جو تھا، اور دیگر پبلک پراپرٹی کو انہوں نے بہت ڈیمیج کیا، بہت رائٹنگ کی، اور پھر اس کے نتیجے میں جب ان پہ گرفت آئی کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو ساروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ اسٹامپ بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی پولیٹکس کے حصے آپ رہے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر وہ شرکت نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا ذمہ داری کس انسان پہ عائد ہوتی ہے؟ صرف آپ پہ عائد ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ آئی کے نیازی صاحب، آپ جو ہیں بے شک کہ آپ کے اندر بڑی صفات ہیں، آپ کے اندر بڑی کوالٹیز ہیں، آپ شاندار قسم کے پبلک سپیکر ہیں۔ اس سے پہلے اتنا شاندار پبلک سپیکر صرف زیڈ اے بھٹو کی صورت کے اندر پاکستان کو ملا تھا، لیکن زیڈ اے بھٹو نے پاکستان کی تباہی کے اندر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور ایسے کام کیے کہ جن کی تاریخ کے اندر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں سہباب کے طور پہ لکھے جائیں گے، اور ان کی بات اس وقت تفصیل سے نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال آپ کے اور ان کے درمیان ایک ریزمبلنس تھی، ایک مشابہت تھی۔ آپ دونوں شاندار قسم کے پبلک سپیکر تھے، اور دونوں، آپ تو اب بھی ہیں، آپ کو اللہ زندگی دے، اللہ آپ کو صحت دے، اور اللہ آپ کو یہ بھی توفیق دے کہ آپ ایک مثبت قسم کی جو پولیٹکس ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں، اور تکبر سے باہر نکلیں، اور خود نمائی سے باہر نکلیں، اور پھر ایک پریکٹیکل انداز کے اندر، قدر ہیوملٹی کے انداز کے اندر آپ اپنی پولیٹکس کو دوبارہ اس کو چلائیں۔ آپ کی پولیٹکس پھر پروان پہ چڑھے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو 9 اور 10 مئی کا جو واقعہ ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کم از کم آپ کا جو سیاسی کریئر ہے اس کے اندر بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب آپ اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں ایک ذہین انسان ہونے کے ناطے، ایک کریجیس انسان ہونے کے ناطے آپ اپنا احتساب بھی کریں گے، اور اپنی پولیٹیکل مووز جو ہیں، آپ کا جو پولیٹیکل سٹائل ہے اس کے اندر جو نیسیسری چینجز ہیں آپ وہ بھی لے کر آئیں گے۔ بہرحال کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جو ناقابل تسخیر ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جو انڈیفیٹیبل ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ لیں کہ ہر ایک بات کے اندر پرفیکٹ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں، جہاں تک باقی سیاستدانوں کی بات ہے، باقی سیاستدان یقیناً وہ بھی اسی سسٹم کی پیداوار ہیں، آپ سے کہیں زیادہ لتھڑے ہوئے اور گندے اس کیریکٹر کے مالک ہوں گے، لیکن بہرحال آپ ایک تبدیلی کی امید تھے، آپ ایک نئے پاکستان کے دعوے دار تھے، آپ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار تھے۔ آپ کا کیریکٹر باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تھا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں آپ ایک خبت عظمت کا شکار انسان تھے، لیکن یہ خبت عظمت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے آپ کو ڈبویا ہے۔ خبت عظمت جس انسان کے اندر بھی آتا ہے اس کو ڈبو کے ہی دم لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب آپ اس ایک بہت ہی بٹر پل کو نگلنے کے بعد، اس بہت ہی
تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کے رویے کے اندر ایک یکسر تبدیلی آئے گی، اور ایک نیا آئی کے نیازی جو ہے، ایک نیا عمران خان نیازی جو ہے وہ پبلک اور عوام کو دیکھنے کو ملے گا، کہ جو کہہ لیں خبث عظمت سے پاک ہو، جو تکبر سے پاک ہو، جو ایروگنس سے پاک ہو، جو کنسیٹڈنس سے پاک ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو گلوٹنگ نہ کرے، جو پریکٹیکل ہو، جو قدر ہیوملٹی رکھتا ہو، اور جو کہہ لیں کہ رواداری کا قائل ہو، جو جیو اور جینو دو کا قائل ہو۔ بے شک آپ ووٹ بینک آج بھی آپ کا بہت بڑا ہے، ہم آپ سے توقعات رکھتے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ اقتدار کے اندر آئیں گے، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد آپ ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے کہ جو اس سے پہلے آپ کرتے آئے ہیں۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔